سبوح جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جیسے کہ ہماری اسماء و صفات سے متعلق جو دروس کا جو سلسلہ ہے، ہر درس کے آغاز میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نام کو لے کر یا جس صفت سے متعلق بتاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا اصل معنی کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ عربی زبان میں ہے۔ ظاہر بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے بھیجے، آپ کو جو شریعت عطا کی گئی، اس سے پہلے بھی تو یہ عربی زبان تھی نا۔ تو عربی زبان میں کیا معنی ہے، مفہوم ہے، یہ جانیں گے تو پھر شرعی اعتبار سے اس لفظ میں کیا زائد معنی ہے وہ جاننے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سلسلے میں عربی زبان میں صبح، السین والباء والحاء، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ میں حالانکہ اسماء حسنہ سے متعلق جو دروس چلتے ہیں وہ ہوں یا ہماری جو تفسیری دروس ہیں قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق، جب بھی ہم کسی کلمے کو، کسی لفظ کو معنی بتاتے ہیں، تو جو پابندی سے ہمارے دروس سنتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم معجم و مقاییس اللغہ کا اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ تو میں سوچا کہ آج ہمارے جو یعنی درس میں حاضر رہیں گے ان کو یہ کتاب دکھا دوں۔ یہ ہے معجم و مقاییس اللغہ، یہ ہے 5 جلدوں میں۔ ایک طالب علم کے پاس یہ معجم ہونی چاہیے۔ یہ بے حد عمدہ اور بے حد نفیس معجم ہے۔ اس میں عام طور پر جو ایک طرح کا پھیلاؤ ہوتا ہے نا، جیسے لسان العرب ہے ابن منظور کی رحمہ اللہ، الصحاح ہے ابو نصر الجوہری کی، وہ بھی لایا ہوں آج میں، لسان العرب نے لے کر کے آیا۔ تو ان سب معاجم میں آپ دیکھیں گے، خاص کر معجم و تہذیب اللغہ پچھلے درس میں لے کر آیا تھا میں، ابو منصور الازہری کی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب معاجم میں جو پھیلاؤ ہوتا ہے طالب علم کو اسے سمیٹنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن معجم و مقاییس ہے، مقاییس اس کے اشتقاقات بتاتے ہیں یہ۔ تو معجم مقاییس اللغہ میں بہت آسان سے، حالانکہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، یہ مصادر میں شمار ہوتی ہے کتاب، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معجم ہے اس میں کسی بھی کلمے کو لفظ کو جب بیان کرتے ہیں تو عربی زبان میں بنیادی طور پر اس لفظ میں کتنے معانی آتی ہیں، کیا کیا معانی ہیں، اس کے کیا کیا استعمالات ہیں، پھر اس کے اشتقاقات کیا ہیں بتا دیتے ہیں۔ مطلب بہت ہی آسانی کے ساتھ گویا کہ بورڈ پر لکھ کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھو معجم مقاییس اللغہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 125، آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر جو معجم مقاییس اللغہ کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ اسی کا، مطلب اسی نسخے کا، تو مراجعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صباح کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، آپ نے کہا کہ السین والباء والحاء، کہا کہ اصلان، اصلان یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ السبوح اللہ رب العالمین کا نام ہے، صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو پھر السبوح کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، اس کی اصل کیا ہے، یہ جان لیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ اصلان یعنی صبح کے اندر بنیادی طور پر 2 طرح کا معنی آتا ہے۔ کتنے؟ 2۔ کہا کہ ایک جنس من العبادہ، ایک کیا ہے؟ جنس من العبادہ، اور دوسرا آپ نے کہا کہ جنس من السعی۔ دونوں کو جانا ضروری ہے۔ ایک ہے جنس من العبادہ، کیا مطلب؟ یعنی عبادات کی قبیل سے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ کیسے؟ اب دیکھو عربی زبان میں کہتے ہیں الصبحۃ، کیا کہتے ہیں؟ صاد سے نہیں، سین سے، الصبحۃ، الصبحۃ کہتے ہیں الصلاۃ، الصبحۃ یعنی الصلاۃ، لیکن الصبحۃ جب کہتے ہیں تو الصلاۃ النافلہ، الصلاۃ المکتوبہ نہیں، سمجھے نا، الصلاۃ المفروضہ نہیں، فرض نماز کو نہیں کہتے بلکہ الصلاۃ النافلہ۔ معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی،
ابواب تقصیر الصلاح میں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بتاتے ہیں، اور امام نافع رحمہ اللہ آپ کا بھی عمل بتاتے ہیں کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز ملاتے، جسے کہتے ہیں نا جمع بین الصلاتین، کیا کہتے ہیں؟ الجمع بین الصلاتین. جب مغرب عشاء یا ظہر اور عصر کی بات رکھ لیجئے، جب دو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں ایک مسافر اور پھر قصر کرتے ہیں عشاء میں اور پھر ظہر اور عصر میں، تو کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، یعنی مغرب عشاء کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنن موقدہ ہے نا، سنت موقدہ، اور عشاء کے بعد بھی تو 2 رکعت ہے نا، لیکن جو ہے جب 2 نمازیں ملا لیتے ہیں تو کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا نہیں کہا، بات ایک ہی ہے، وَلَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا، لیکن کہا کہ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا، کیا مطلب؟ ای وَلَا يَتَنَفَّلُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھنا آپ صباح کے اندر جو معنی آتا ہے، ایک جنس من العبادہ، ایک کیا ہے؟ جنس من العبادہ، تو یہ ایک معنی رہا. لیکن اس کا ایک اور معنی آتا ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ جنس من السعی. السعی کی معنی کیا ہے؟ یعنی ایک چلن ہے، ایک چلن کا نام ہے، ایک چلتا ہے نا آدمی. عربی زبان میں جب ہمیں کہتے ہیں نا مشا رجل، کیا مطلب اس کا؟ آدمی چلا، مطلب جیسے ایک آدمی فطری چال چل کے چلتا ہے نا، اس کے چلنے کا جو عام انداز ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ مشا. لیکن عربی زبان میں جب کہتے ہیں السعی، سعا، کیا مطلب اس کا؟ صرف چلنا وہ معنی نہیں ہے، اور اس کے اندر دوڑنے کا بھی معنی نہیں آتا ہے. اس کے اندر ایک ہلکی پھلکی ایک تیز رفتاری آتی ہے. جیسے ایک آدمی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیسے چلتا ہے؟ آرام سے چل کے جاتا ہے کیا؟ نہیں نا، چلن بدل جاتی ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں ایک با مقصد چلنا، ایک ضرورت کے تحت کسی کام کو انجام دینے کے لیے جانا، تھوڑی سی تیزی اس میں آ جاتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ اذا نودی من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایسے آیت کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی دوڑ کے آنا نہیں، عام چلن نہیں ہونی چاہیے، ایک با مقصد چلن ہونی چاہیے، ایک مقصد کے تحت علی الفور جلدی نکل کر کے آئیں. تو صباح کے اندر ایک معنی آتا ہے جسے کہتے ہیں ہم نوع من السعی، ایک ہلکی پھلکی دوڑ کے ساتھ چلنا، مطلب ایک تیز رفتاری کے ساتھ. جیسے ایک آدمی کام کاج کے لیے دن میں نکلتا ہے نا، کیسے نکلتا ہے بھائی؟ ہلکے پھلکے انداز میں، عشاء کے بعد جیسے ٹہلنے کے لیے نکلتا ہے ویسے چلتا ہے کیا؟ کھانا کھانے کے بعد رات میں جیسے ٹہلتا ہے آدمی ویسے چلتا ہے دن میں؟ کیسے چلتا ہے؟ یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، جلدی جلدی کر کے جا رہا ہے نا. تو اس کے لیے وہ لفظ آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نہیں، سورۃ المزمل میں ان لک فی النہار سبحا طویلا. سبحن کیا مطلب؟ یعنی شغلن کے معنی میں، یعنی دن میں آپ کی مصروفیت بہت ہے کہ بھئی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے، گھریلو کاموں کے لیے. تو آدمی کی چلن بتا رہی ہے کہ آدمی کسی ضرورت کے تحت یہاں سے وہاں جا رہا ہے. سبحن کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس میں خوب مشغولیت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یہاں پلٹ کے جا رہا، وہاں پلٹ کے جا رہا آدمی. جسے عربی زبان میں کہا جاتا نہیں السباحۃ، کس کو کہتے ہیں سباحہ؟ السباحۃ کہتے ہیں تیراکی کو. تیراکی کیسی ہوتی ہے آدمی کی؟ ایسی پانی میں کھڑا رہتا ہے آدمی نہیں، ہاتھ پیر مارتے رہتا ہے، ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے. وہ آدمی کی وہ حیت بتا رہی ہے کہ اس میں کتنی مطلب بھاگ دوڑ ہے. السعی کا لفظ کیسے دلالت کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ صباح کے اندر. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا التسبیح جب کہتے ہیں، السبوح جب اللہ کے لیے کہتے ہیں، تو پھر اس اصل لفظ کا اصل معنی کہاں سے آیا؟ یہاں سے آتا ہے کہ ہم نے کہا نا کہ صباح کے اندر 2 معنی آتے ہیں، ایک جنس من العبادہ، ایک جنس من السعی. تو السعی کے اندر ہم نے جو ایک طرح سے چلنا پھرنا بھاگ دوڑ کرنا کے اندر جو معنی ہم نے بتایا نا، اسی طرح سے اس میں دور نکل جانا، یہ بھی معنی اس کے اندر آتا ہے. یعنی کسی کام کاج میں کافی دور نکل جانا، بھاگ دوڑ میں ادھر ادھر. السعی یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اس میں ایک طرح کی مطلب
मसाफत की भी बात आती है, एक दूर निकल जाना। अच्छी तरह बात समझ में आ गई आपको? सबाह के अंदर बुअद का माना कैसे आ रहा है? यानी सबाह के अंदर एक तरह का बुअद का भी माना आता है, यानी एक तरह से दूर निकल जाना, चलते चलते कहीं बहुत दूर निकल जाना। तो इस एतबार से अरबी जुबान में अत-तस्बीह कहते हैं, यानी अत-तबईद। क्या कहते हैं? अत-तबईद। यानी मिसाल के तौर पर हमने किसी से मुतालिक कोई बात सुनी कि फलां साहब ने ऐसा कहा, तो हम क्या कहें? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। यानी हम उनकी उस बात को उस शख्सियत से दरमियान फासला पैदा कर रहे हैं कि नहीं, ये कहा वो कहा, फलां आदमी ने ऐसा कह दिया, फलां आदमी ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते ऐसे, वो हरगिज नहीं बोल सकते ऐसे। तो गोया कि हमने उस शख्सियत को और उस बात को हमने दूर कर दिया, आपस में फासला पैदा कर दिया हमने। तो सायु के अंदर एक माना आ रहा, देख रहे हैं हम, दूर निकल जाने का माना आता है इसके अंदर। तो इस एतबार से अत-तस्बीह कहते हैं अत-तंज़ीह, यानी अत-तबईद। क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से मुताल्लिक जो चीज उसके लायक नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेअयब बताना, उसको दूर करना। अभी बात वाज़ी हुई आपको? सबाह के अंदर कैसा माना आया? वाज़ी हुआ नहीं वाज़ी हुआ? तो अत-तस्बीह कहते हैं यानी अत-तंज़ीह, यानी अत-तबईद, जिन्सुम मिन अस्साई, यानी मतलब ये कि एक दूरी पैदा कर रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी बंदे को शरीक करें नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है। गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी की शराकत को आप दूर कर रहे हैं, आप तबईद, दूरी पैदा कर रहे हैं। उसी को कहते हैं तंज़ीह, उसी को कहते हैं तस्बीह। तो सबाह के अंदर जो बोध का माना आता है जिन्सुम मिन अस्सायु, यानी चलते चलते मसाफत, एक दूरी की बात आती है उसके अंदर, दूर निकल जाने के माने आता है। मैं समझता बात वाज़ेह हो गई होगी। ये जान लेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जब हम कहते हैं ना कि अत-तस्बीह, तो बात समझ में आएगी। तो अस-सुबूह का माना क्या है वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब तक तो हमने लुगत की जहत से गुफ्तगू की कि सबाह के अंदर बुनियादी तौर पर दो माने आते हैं। उसका एक माना आता है जिन्सुम मिनल इबादा, वो आज हमारे मौजू में दाखिल नहीं है। लेकिन जिन्सुम मिनस साई वाली जो बात है, जिसमें एक चलने का माना आता है, एक तेज रफ्तारी का माना आता है, और जो फिर सबहन तवीला के अंदर इंसान की मसरूफियत यहाँ से वहाँ जो दूर निकल जाता है आदमी, उसका जो माना आता है वो माना आता है यहाँ पर अत-तस्बीह में, यानी अत-तंज़ीह, अत-तबईद। गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से कोई भी एक ऐब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से मुतालिक कोई लगा रहे हो कि अल्लाह की बेटियां हैं मलाइका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफारिशी हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में उनका हिस्सा है, या अल्लाह की इबादत में उनका हिस्सा है। तख्लीक में तो कोई नहीं कहते, अल्लाह की इबादत में, उलूहियत में इनका हिस्सा है, या रुबूबियत में इनका हिस्सा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अल्लाह ने हमें इसका मुकल्लफ किया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करें। क्या मतलब? यानी इस तरह की चीज़ों को अल्लाह की ज़ात से दूर करें। मैं बुनियादी माना बता रहा हूं आपको, बुअद का माना कहां से आ रहा है। ये एक बात हो गई आज हमारे दर्स से मुताल्लिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अस-सुबूह जब कहते हैं तो फिर क्या माना, वो बताने के लिए एक और बुनियादी बात जान लें जिसका ताल्लुक भी अरबी जुबान से ही है। अब तक जो हमने गुफ्तगू की उसका ताल्लुक किससे है? लुगत अरब की जहत से। उसी से जुड़ी एक और बात वो ये है कि अरबी जुबान में जब हम कहते हैं ना सुब्बूहुन, ये फुऊलुन के वजन पर आता है। किस वजन पर? फुऊलुन के वजन पर, यानी सुब्बूहुन, कुद्दूसुन, फुऊलुन। देखो ये जो किताब देख रहे हैं आप, किताब गरीब कुरान, एक उस्ताद की निगरानी में एक तालिब इल्म को मतलब पहल करनी चाहिए इस तरह की किताबें कम से कम देखने, वरक गर्दानी करने, पढ़ने, समझने। ये सब बुनियादी किताबें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के दौर के आलिम ही। इब्न कुतैबा अद-दीनावरी रहमहुल्लाह 276 हिजरी सन वफात है आपका। यहाँ तबात की गलती है, 227 लिख दिया गया है, ये तबात की गलती है। तो इब्न कुतैबा अद-दीनावरी रहमहुल्लाह, आपकी जो किताब है किताब गरीब कुरान, आपके तकरीबन 4 किताबें हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से ये जो किताब है आपकी, इसके आगाज़ में आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ अस्माए हुस्ना, कुछ सिफ़ात पर कलाम करते हुए आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास का जो नुस्खा है सफ़ा नंबर 37 जो दारुत तैयबा अल खज़रा, ये मक्के में ही, वहीं से मैंने इस किताब को लिया है। अब कहते हैं कि वमिन सिफ़ातिही सुब्बूहुन, क्या कहा? यानी अभी मैं जो नुक्ता बता रहा हूं क्या है
کہ سبوحن فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ سبوحن کس وزن پر آتا ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے. قدوس سبوحن. ومن صفاته سبوح وهو حرف مبني على فعول من سبح الله اذا نزهه وبرأه من كل عيب. ومنه قيل سبحان الله اي تنزيها لله وتبرئة له من ذلك. ومنه قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. یہ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کریمہ ہے. میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے السبوح، اللہ کی صفت ہو، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہو، السبوح جب کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہاں فی الحال میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، سبوح عربی زبان میں فعول کے وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ عربی زبان میں، مطلب عربی زبان ہی میں. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ فعول کے وزن پر آتا ہے. یہ میں تاکید کے ساتھ کیوں بتا رہا ہوں، اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں میں آپ کو فعول فعول کر کے؟ اس کا ایک مقصد ہے. دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے، امام خطابی رحمہ اللہ، عالم اسلام کے عظیم عالم دین. کتب ستہ ہے نا، کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ. اس کی جب شرح کا کام ہوا تو سب سے پہلے شارح ہیں آپ، امام خطابی رحمہ اللہ. سب سے پہلے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، پھر صحیح بخاری کی شرح لکھی. وہ سب ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو اس میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک نام کو ذکر کر کے اس کا معنی سب بتاتے ہیں تفصیل سے، اور بہت ہی لطائف ہوتے ہیں اس میں. پھر آگے آپ نے اس میں ایک کتاب ہے آپ کی، اس میں 5 کتابیں ہیں، ان کی جمع کر دی گئی ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شأن الدعاء. کیا نام ہے؟ شأن الدعاء. اس کتاب میں جو شأن الدعاء جو کتاب ہے، اس میں صبح شام کی دعائیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، ان سب دعاؤں کو ذکر کر کے اس کا معنی مفہوم بتائے ہیں. اس میں رکوع اور سجدے میں اللہ کے رسول ایک دعا پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ذکر کروں گا میں اس کو. اس میں ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس میں آپ نے کہا کہ السبوح المنزہ عن کل عیب جاء بلفظ فعول. امام خطابی بھی ہوئے کہ خاص طور پر توجہ دلا رہے کہ سبوح فعول کے وزن پر آیا ہے. کیوں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ فعول کے وزن پر آیا ہے؟ ابن قتیبہ دیناوری بھی بتا رہے ہیں، یہ محدث بھی ہیں اور عقیدے میں اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کے ہیں، اور جو ہے مطلب علوم القرآن پر کافی کام کیا آپ نے الحمدللہ، امام خطابی نے بھی. تو یہ 2 بڑے بڑے علماء کے میں نے حوالے دیے ہیں، 2 بڑے بڑے محدثین لغویین، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سبوح فعول کے وزن پر آ رہا ہے. کیوں اتنی توجہ دلائی جا رہی ہے؟ اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا معجم الصحاح ابو نصر الجوہری کی رحمہ اللہ، اس میں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عربی زبان میں فعول کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے، ایسا کلمہ پوری عربی زبان میں ہے ہی نہیں. کوئی مفرد کلمہ مفرد ہو اور فعول کے وزن پر ہو، کہا کہ عربی زبان میں ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہ بات اس میں انہوں نے بتائی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کا نام القدوس اور السبوح کے. یہ صرف 2 ہی ایسے کلمے ہیں جو فعول کے وزن پر ہی نہیں، فا پر ضمہ، ورنہ مفرد کلمہ اس وزن پر جو بھی آتا ہے وہ فعول آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ فا پر فتحہ، فعول. فعول ضمے کے ساتھ عربی زبان میں مفرد کلمے کے لیے ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہ عربی زبان سے متعلق بات ہے. یہ بات دیکھو ابو نصر الجوہری نے کہی، میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ جو ابو نصر الجوہری کی جو کتاب ہے، اس میں ذال یعنی الذال والراء والحاء، ذرح مادے میں آپ نے لکھا کہ ایک کلمہ ہے عربی زبان میں جو ہے الزروح. کیا ہے؟ الزروح، زال سے الزروح. الزروح کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو. ایک پتنگا جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کیڑا جس میں اڑان بھی ہو، چھوٹے چھوٹے پر ہوں،
اور کالے کالے نکتیاں, وہ کیسا ہوگا دیکھ لیجئے جا کے امیجز میں, مجھے نہیں معلوم ہوگا ایسا کوئی کیڑا جو بارش وغیرہ میں آتے ہیں, لیکن وہ تو کاٹتا نہیں تو کاٹتا ہی. ہاں تو اس خیر ہم کو اس پہ نہیں جانا ہے, وہ کون سا جانور ہے, کون سا کیڑا ہے, ہم کو اس پہ نہیں جانا ہے. ہم کو کلمہ بتانا ہے. آپ کو کہا کہ الزروح, کون سا کلمہ ہے, الزروح. اس سلسلے میں ابو نصر الجوہری رحمہ اللہ نے کہا کہ وقال سیبوی, سیبوی کے الکتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے. وقال سیبوی ولیس عنده فی الکلام فعول بواحدہ وکان یقول سبوح وقدوس بفتح اوائلہما. سیبوی کے حوالے سے کہا, سیبوی جو ہے نا امام فی النحو ہے, ان کے حوالے سے کہا کہ عربی زبان میں کوئی بھی مفرد کلمہ فعول آتا ہی نہیں, جو آتا ہے وہ ہے فعول. کیا آتا ہے, فعول. اسی لیے آپ کہتے تھے قدوس, سبوح, سبوح نہیں کہتے تھے, سبوح, قدوس, ذروح. لیکن کہا کہ یہ دو اسم ایسے ہیں, ساتھ میں ذروح کو بھی ملا لیں, بس یہی دو کلمے رہ گئے ہیں جو فتحہ اور ضمہ ہر دو اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں, تیسرا چوتھا کوئی کلمہ نہیں ہے. دیکھیں ایک اور جگہ پر انہوں نے لکھا ہے یہیں پر سبح کے سلسلے میں, سبح کا معنی بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ وقال سیبوی لیس فی الکلام فعول بواحدہ, لیس فی الکلام فی کلام العرب, کلام عرب میں فعول ایسا کوئی وزن ہے ہی نہیں, بضم السین ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو بضم السین کہہ رہا ہوں, بضم الفاء ایسا نہیں ہے, فعول ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دو نام ہیں نا, یہ جو دو نام ہیں, دیکھیں انہوں نے یہاں بھی لکھا ہے ثعلب کے حوالے سے وَسُبُّوحٌ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ قَالَ ثَعْلَبٌ كُلُّ اسم عَلَى فَعُولٍ فَهُوَ مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ إِلَّا السُّبُّوحُ وَالْقُدُّوسُ فَإِنَّ الضَّمَّ فِيهِمَا أَكْثَرُ وَكَذَلِكَ الزُّرُّوحُ. تو یہ ایک بات ہمیں جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ ہم تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے السبوح, القدوس, یہ عربی زبان میں فعول کے وزن پر ہے, اس لیے کہ فعول کوئی وزن ہے ہی نہیں. یہاں تک بات ہو گئی, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نام سے متعلق گفتگو ہوگی. لیکن ایک بات دھیان دیجیے گا, ایک بات دھیان دیجیے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, خاص کر جو طالب علم ہے ابھی سے سیکھنا ہو, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں اور تجربہ کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھیں. ہم نے تو صرف میں ایسا پڑھا تھا نا, نحو میں ایسا پڑھا تھا نا, قرآن میں تو ایسا ہے نا. نہیں, یہ صرف و نحو اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں یہ علوم. ایسا نہیں کہ ہم نے کتاب میں ایسا پڑھا تھا نحو کا قاعدہ اور قرآن میں تو ایسا ہے نا, قرآن میں جو ہے نا وہی اسی سے آپ کو نحوی قاعدہ لینا پڑے گا, کتاب میں پڑھ کر کے نہیں. تو قرآن ہی ہے جو آپ کو نحو سکھاتا ہے, ایسا نہیں کہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے یہاں تجربہ کرنے کے لیے آئے. اسی لیے دیکھو سیبوی نے کیا کہا, عربی زبان میں فعول ہی آتا ہے مفرد کلمے کے لیے, فعول آتا ہی نہیں ہے. لیکن زبان کس نے بنائی, زبان کون بناتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, اللہ کے رسول تو افصح اللسان ہے, افصح العرب ہے اللہ کے رسول. تو آپ علیہ السلام نے عربی زبان میں ایک نیا وزن دیا نا آپ نے, سبوح قدوس. آپ کے پاس زبان میں کتنا وزن تھا, اتنا ہی تھا کہ فعول. آپ اہل عرب ہے نا, زبان دان ہے نا. دیکھو اس زبان کی وسعت کے باوجود بھی شریعت نے ان کو ایک نیا وزن بھی دی, ان کو کہا کہ سبوح, قدوس, فعول, ایک نیا وزن دی ان کو. بہرحال یہ تو اس سے متعلق بات ہے عربی زبان کی جہت سے.